رات کے 11 بجے کا وقت تھا اور میں اس طرح بے خبر سو رہا تھا جیسے گدھے گھوڑے سب بیچ دیے ہوں۔ نہ جانے خوابوں میں کون سے جزیروں کی سیر کر رہا تھا جب فون کی مسلسل بجتی گھنٹی نے مجھے ہوش و حواس کی دنیا میں لا پٹکا۔ میں نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہو طلحہ بیٹا؟ کیا کر رہے تھے؟ جواب میں مجھے ابو جی کی سنجیدگی کی آواز سننے کو ملی۔ سو رہا تھا ابو جی۔ آپ لوگ خیر مقدم سے پہنچ گئے؟ اور پھر جو انہوں نے بتایا اسے سن کر قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ان کی گاڑی رستے میں ایک حادثے کا شکار ہو گئی تھی اور اس وقت سب ہاسپٹل میں تھے۔ اگرچہ ان کے کہنے پر فکر کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن ان کی پریشان لب و لہجہ اور غیر معمولی انداز گفتگو مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھی۔ لہٰذا میں نے فوراً روانگی کا پروگرام بنایا۔ اگرچہ ابو جی اس وقت مجھے سفر سے منع کر رہے تھے، لیکن میرا رکنا اب ناممکن ہو چکا تھا اور دل چاہ رہا تھا کہ اڑ کر ان کے پاس پہنچ جائیں۔ میرے والدین، خالہ، خالو، میری چھوٹی بہن، سب قریبی رشتہ داروں کی شادی میں شرکت کرنے آج شام ہی حیدرآباد روانہ ہوئے تھے۔ میں فوراً ہی روانہ ہو گیا۔ والد سے میں نے ہاسپٹل کا ایڈریس لیا۔ تقریباً 3 گھنٹے کا راستہ تھا۔ جب میں نے گھر سے روانہ ہوا تو ہلکی ہلکی بوندیں بندی شروع ہو گئی تھی۔ کراچی میں تو راتیں جاگتی ہیں، اس لیے کافی دیر تک مجھے تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ راستے روشن تھے اور لوگ بھی گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد بوندی بندی نے موسلا دھار بارش کی شکل اختیار کر لی۔ اب تک میں شہر سے بھی کافی دور آ گیا تھا، لہٰذا ٹریفک بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ کبھی کبھار کوئی اکڑ دکڑ گاڑی نظر آ جاتی، اگرچہ گاڑی کے وائپرز مسلسل چل رہے تھے، لیکن تیز بارش کے سبب باہر دھندلا سا نظر آ رہا تھا۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے اسٹریٹ لیمپس اپنی مدھم سی روشنی سے تحریکوں کو شکست دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ سڑک پر دونوں طرف گھنے درختوں نے راہی صحیح روشنی کو بھی نگل لیا تھا۔ اگرچہ میں فطرتاً کافی دلیر اور نادر تھا، لیکن تنہائی اور تحریکی کی ہیبت مجھ پر طاری ہوتی جا رہی تھی اور میں سفر کے ختم ہونے کی دعا کر رہا تھا۔ لمحہ بھر کو بجلی چمکتی تو پورا منظر واضح ہو جاتا۔ بڑے بڑے درخت تیز ہوا سے ہلتے ہوئے مختلف شکلیں اختیار کر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو یوں لگتا جیسے خون آسماں چڑیلیں مجھے اشارے سے اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ اچانک بجلی چمکی تو مجھے دور سڑک پر عین درمیان میں ایک انسانی ہیلا کھڑا ہوا نظر آیا، جو زور زور سے ہاتھ ہلا کر گاڑی روکنے کی اشارہ کر رہا تھا۔ پہلے تو میں نے اس کو کوئی چوڑا چکا سمجھا جو مجھے روک کر لوٹنا چاہ رہا تھا۔ پھر اچانک میرے ذہن میں بچپن سے سنی ہوئی وہ تمام ڈرونی کہانیاں در آئیں جن میں احساس مختلف روپ اختیار کر مسافروں کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر میں نے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک خیال یہ بھی تھا کہ شاید کوئی ضرورت مند ہو جو رات کے اس پہر مدد کے لیے کھڑا ہو۔ بہرحال جب میں جلد و جلال کا ورک کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا تو یہ دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین کرنا مشکل ہو گیا کہ وہاں کوئی انسان تو کیا، کوئی چڑیا کا بچہ تک نہیں تھا۔ میں نے ہر طرف بغور دیکھا، لیکن چاروں طرف تنہائی اور سناٹے کا راج تھا۔ خوف سے میرا برا حال ہو گیا تھا اور میں اندھا دھند گاڑی بھگاتے ہوئے آگے چلا گیا۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک کسی نے
پیچھے سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کے سانس نیچے رہ گئے اور دل طوفانی رفتار سے دھڑکنے لگا۔ بس مشکل میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا جیسے پچھلی سیٹ پر بالوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ٹھہرا ہوا ہو۔ نہ جانے وہ اللہ کی کون سی مخلوق تھی جو سائز میں انسان سے بھی بڑی تھی، لیکن مکمل طور پر بالوں سے بھری ہوئی تھی۔ صرف اس کی لال خوفناک آنکھیں اور ہاتھ پاؤں کے لمبے لمبے اور مڑے ہوئے ناخن نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنی لال لال ڈراؤنی آنکھوں سے نہایت غصے میں مجھے گھور رہی تھی۔ دہشت سے میں نے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور دل اچھل کے حلق میں آ گیا۔ سانس سینے میں اٹکنے لگا اور ہاتھ پاؤں سنسنے لگے۔ اس سے حرکت کرنا محال تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنی ہوس جمائے اور ذیل لب قرآنی آیت کا ورد کرتے ہوئے گاڑی کو طوفانی رفتار سے بھگا دیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ پچھلی سیٹ خالی ہو گئی ہے۔ میں نے شیشے سے پچھلی سیٹ پر دیکھا تو وہ ایسے وہاں سے جا چکا تھا۔ ابھی وہ پوری طرح سکون کی سانس بھی نہ لے پائی کہ اسے یوں لگا جیسے گاڑی دھیرے دھیرے نہایت وزنی ہوتی جا رہی ہے۔ اسے چلانا ناممکن ہو جاتا تھا۔ جس گاڑی کو میں نے جہاز کی طرح اڑایا تھا اب گدھے گاڑی کی طرح آہستہ سے بھی انکار کر رہی تھی۔ ابھی میں اسی شک و شبہ میں مبتلا تھا کہ پیچھے سے ایک خوفناک قہقہ سنائی دیا۔ ایسی دہشت زدہ کر دینے والی آواز میں نے پوری زندگی میں نہ سنی تھی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ غیر انسانی مخلوق دوبارہ سیٹ پر بیٹھے ہوئے قہقہے لگا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں اتنی لمبی ہو چکی تھیں کہ اس نے گاڑی کی کھڑکی سے باہر لٹکا رکھتی تھی اور پاؤں سڑک پر تھے۔ جب کسی نہ کسی طرح کر کے میں ہاسپٹل پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں تو ابو ہے ہی نہیں۔ میں نے جب ابو کو کال کی تو جو انہوں نے بات مجھے بتائی اس سے میرا دل دہک گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو وہاں صحیح سلامت پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے تو مجھے کال بھی نہیں کی تھی۔ جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں صحیح سلامت گھر تو پہنچ گیا، پر آج بھی جب بھی میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے وہی چڑیل آ جاتی ہے۔